حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوتی تو یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا. اچھا پھر کیوں خلافت کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو نہیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ بتایا نہیں بتایا؟ معجزے دکھایا نہیں دکھایا؟ او بھائی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پہ آپ کو اعتراض ہے، جھوٹ ہے یا سچی کہانی ہے؟ نہیں وہ میں نے واقعہ نہیں سنا، میں ایسے اس پہ کمنٹس نہیں کرتا. ابھی تک اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی نہیں سنا کہ لاٹھی کو جب ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، نہیں سنا ابھی تک؟ سر دیکھیں جتنا علم ہوتا ہے بندہ اتنی بات کرتا ہے. چلے بھائی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا تو انہوں نے قرآن کی آیت ہے، سن لو ادھر قرآن کی آیت ہے، بتایا اخلفنی فی قومی اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو. جو ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بنی اسرائیل جو سب نبی زادہ تھے، بنی اسرائیل سب کیا تھے؟ سن لو نا بھائی، نبی زادہ تھے، سب سید تھے، سن رہے نا؟ وہ موسیٰ نے ان کو مسلمان نہیں بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نا، بنی اسرائیل کو اس طرح نہیں تھے کہ وہ مشرک تھے مسلمان بنایا ہو، وہ شروع سے ہی مسلمان تھے. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ نبی زادہ تھے سب. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے غلامی سے معجزے دکھا دکھا کر نکالا ہے. سمجھ رہے نا بات آپ کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا، صحابہ نبی زادہ نہیں تھے، صحابہ مشرک زادہ تھے، صحابہ مسلمان بھی نہیں تھے. صحابہ نعوذ باللہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو صحابہ مسلمان تھے، اور نبی نے صحابہ کو مسلمان بنایا، کہتا ہے نعوذ باللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنایا یا شروع سے مسلمان تھے؟ ٹھیک ہے مجھے سمجھنے میں غلطی. ٹھیک ہے. او بھائی یہ مشرک تھے، ان کے ہاں بتیں، یہ کعبہ جو تھا یہ بتخانہ تھا بہت بڑا، یہاں پہ ہر خاندان کے اپنے اپنے بڑے بڑے بت ہوتے تھے. آپ کے صحابہ ادھر جا کے ان کے اپنی اماں جی کے ساتھ، ابا جی کے ساتھ یہ جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ بتوں کے یہ طواف کرتے تھے، وہاں پہ جا کے صدقات لیتے تھے. یہاں کے آج بتوں کی صدقے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ہونے سے پہلے تو اب پہلے سن لو نا بھائی، کچھ ہی ہوتا تھا. ہاں یہی ہوتا ہے نا، تو کسی نے کچھ نہیں کیا نا، ابھی بہت کچھ کیا. اب سن لو نا، سن لو، آپ صحابہ کو الگ کر دیتے ہیں، شیعہ کو الگ علی کر دیتے بھائی ہیں. سن لو، بات سمجھ لو. تو اس وقت جس نے حضور کی دیدار کیا ہے تو وہ بھی صحابہ بھائی سن لو، علی خاموش، وہ بھی ساتھ ہیں. آپ شیعہ کو علی خاموش، آپ بھول گئے نا. عرض یہ ہے کہ صحابہ کا تقارن ہو رہا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا قیاس ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ شروع سے مسلمان زادہ تھے، بڑا فرق ہے، ایک شخص مسلمان ہے، ایک شخص مشرک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ نبی زادہ تھے، سب نبی زادہ تھے. بڑا فرق ہے نبی زادے میں اور غیر نبی زادہ میں، فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ اور فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری سی بات ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہارون کو اپنا جانشین نہیں بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا. جو ہی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ موسیٰ نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ کیا انہوں نے سامری کا کہا کہ موسیٰ کا خدا میں نے دیکھا، وہ کیسا؟ میں خدا لے کے آتا ہوں. اس نے کیا اس نے بچڑا بنایا، اس نے سونے چاندی کا اس نے ایک بچڑا مجسمہ بت بنایا. سب یہ جو مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے تراویح پڑھنا شروع کر دیا. نماز جماعت ہو رہی ہے، سجدے رکوع ایک بت کے سامنے. ہارون علیہ السلام جتنے چلائے بھائی کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے آپ. موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کتنے معجزے دکھائے ہیں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میری مانو، سامری کے نہ مانو. انہوں نے کیا کہا موسیٰ سے پتہ ہے؟ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ہارون جو ان کا امام تھا، نبی بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا شریک کار بھی تھا، ان کا بڑا بھائی بھی تھا، ان سے کہا کہ خاموش ہارون، تو خود مشرک ہے، تو خدا کو نہیں مانتا، خدا یہ سامنے ہے، تو خدا کو نہیں مانتا، تو ایک فراڈی آدمی ہے، زیادہ بولا تو ہم آپ کو قتل کریں گے. 4-5 آدمی تیرے ساتھ ہے، وہ بھی کوئی چیز نہیں، ان کا قتل کرنا کیا چیز ہے، سب کو ہم ذبح کر دیں گے. خاموش. ہارون علیہ السلام خاموش ہو. تو یہ جو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے نا؟
ان کے ہماری قریبی اصحاب ہی نے تو کیا نا، غیروں نے تو نہیں کیا نا. ان کو قتل کس نے کروانا تھا؟ اللہ نے اس کو بچایا نا. اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بچاتے، اللہ شہید، عیسیٰ شہید ہوتے نہیں ہوتے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہ ہوتا، شہید ہو جا، کوئی بات ہی، اتنے انبیاء شہید ہو گئے. کس نے کیا بھائی؟ اصحابی نے تو کیا تھا نا. تو یہ کہنا کہ اگر وہ بات واضح ہوتی، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے تو صحابہ مان لیتے. او بھائی وہ جب احد سے بھاگ رہتے پیچھے سے، او بھائی سن لو، قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ بھاگ رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، جب استصعدون على جبل ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. یہ سن لو، یہ صحابہ کی کہانی ہے کہ اگر صحابہ کو پتا ہوتا تو یہ غلط کام نہ کرتے. جنگ احد میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے. یا رسول اللہ، آپ اللہ کی جانب سے میری طرف دیکھو. علی بھائی، آپ کے صحابہ کرام جو آپ کہتے ہیں نا غلط کام نہیں کر سکتے تھے اگر ان کو پتا ہوتا. پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں ہو رہی، بات کوئی اور ہو رہی ہے، آپ کہیں بات اور اٹیچ کر رہے ہیں. نہیں، آپ سن لو یہ حجج. اب وہ مجھے سوال سمجھا رہے ہیں، خاموش، دوسرے سن رہے ہیں. خاموش، سن لو. میں آپ کو صحابہ کے کرتوت بتاؤں نا کہ صحابہ، ابھی بتاتا ہوں، ابھی خاموش. میں سوال کیا، مجھے اس کا جواب، اسی کا جواب آ رہا ہے، اسی کا جواب ہے. دیکھو، چھوڑ دیں. صحابہ کو اگر پتا ہوتا کہ امام علی علیہ السلام پر حق ہے تو وہ مان لیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ احد سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے پڑھے، قرآن کی آیات سنائی ہیں کہ جو جنگ کرے گا جنتی، جو زخمی ہوگا جنتی، جو شہید ہوگا جنتی، جو بھاگے گا جہنمی. انہوں نے وعدے دیے نا. یا رسول اللہ، ہم تو فدائی ہیں، وہ جنگ پہ لے جاؤ، باقی ہمارا کام ہے. جنگ پہ گئے، کفار نے جو ہی حملہ کیا بھاگ گئے سب. قرآن کی آیت ہے، اس کے منکر پہ لعنت، اس کے شک کرنے پہ لعنت. استصعدون ولا تلوون علی احد. اس وقت کو یاد کرو اے صحابہ کرام کہ تم وعدے کر کے احد کے میدان سے بھاگ رہے تھے، اور تم اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ کسی دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں رہتے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم، اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے. اب بغیر تو یاد کرو اس زمانے کو جب تم بھاگ رہے تھے. خاموش، یہ قرآن کی آیت ہے. رسول صاحب، آپ یہ خاموش کروانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ مجھے بات کرنے دو نا بیچ میں. قرآن کی آیت سن لو. 15 منٹ بولتے ہیں کسی اور، آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یار کوئی بات ہے؟ میں ان کو بے غیرت کہہ رہا ہوں جو احد سے بھاگ گئے تھے. میں نے آپ کو گالی تھوڑی دیا. جو احد سے بھاگ گئے تھے ان کو قرآن نے بے غیرت بولا، کافر بولا. یہ بے ایمان ہے. جنت میں ایمان تھا ان کا. کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے بھاگ گئے تھے نا. آپ کہتے ہیں صحابہ کو پتہ نہیں. اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی کہ بھاگنا نہیں، میں نبی ہوں، میں زندہ ہوں، آ جاؤ، قرآن کی آیت ہے، یہ بھاگ رہے تھے.